السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو بہت تحفظ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرت دحیہ بن کلبی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی عورتوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت دحیہ بن کلبی تجارت کی غرض سے کہیں دوسری طرف جانے لگے تو آپ کی بیوی حاملہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی ہو تو اسے مار دینا۔ اسی طرح جب آپ واپس آئے کچھ ماہ بعد تو آپ نے قبیلے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں ایک بچی آئی۔ آپ کو کہا کہ سردار جی آئیں اندر۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میں سردار کی بیٹی۔ وہ مجھے پکڑ کر اندر لے گئی اور میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور بیوی نے کہا کہ یہ ہماری بچی ہے۔ میں غصے سے اسے گھر سے باہر کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ وہ بچی ہوش ہو رہی تھی، اسے لگا کہ وہ شاید اپنے نانا کے گھر جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے گھسیٹ کے لے جاتے ہوئے صحرا میں لے گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اسے گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور جب قبر کھودنا شروع کی تو بیٹی کہتی ہے کہ یہ چادر لے لیں، آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، اور بیٹی نے میرے اوپر چادر رکھ دی، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، اور جب میں نے قبر کھود لی اور اسے اندر دھکا دے دیا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا اور میں نے اسے دفن کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے حضور، اگر میں یہ نہ کرتا تو میرے قبیلے کے لوگوں نے کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا، جبکہ میں نے 70,000 قبیلے کی عورتوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے وہ کر رہے تھے، اور وہ خود بھی رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تجھے معاف کر دیا، آئندہ سے اگر کوئی غلطی اس طرح کی، اگر کوئی اس طرح کا کیا تو پھر تجھے معافی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو تحفظ دیا گیا، عورتوں کو بہت عزت دی گئی، اسلام میں بہت عزت دی گئی ہے عورتوں کو۔ ناظرین کرام، ہمیں ہمارے اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے ہمیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ نگہبان۔